بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث کا حوالہ دیتی چلوں۔ بہت ہی خوبصورت حدیث جس نے میری زندگی بدل کے رکھی ہے، وہ ہے صحیح بخاری میں شامل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ بتائے گا تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس نیکی پر عمل کرنے والے کو۔ سبحان اللہ، ہمارا دین کس قدر خوبصورت اور آسانیوں والا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے، وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے، ڈھونڈے ہے اس کی رحمت بخشش کے سو بہانے۔ تو آج کا ٹاپک ہے دوسروں کی مدد کرنا، خدمت خلق۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کسی دوسرے کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت بات کسی نے کہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مدد کرنے والوں کو بہت نوازتا ہے۔ مدد کرنا دوستو مزاج میں شامل ہوتا ہے۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ خیر اس کے پاس آتی ہے جو خیر بانٹنے والا ہوتا ہے، اور اللہ کرم اسی پہ کرتا ہے جو اللہ کو کریم جانتے ہوئے دوسروں کے لیے خیر کا سبب بنتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم آپ کے رب کی عطا سے ان دنیا کے طلبگاروں اور ان آخرت کے طلبگاروں سب کی مدد کرتے ہیں، اور تمہارے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی جو عطا ہے اس پر کسی کا زور نہیں ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ تو دوستو ہمیشہ یہ پایا گیا ہے کہ جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اس پر اللہ کا کرم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کا مزاج مدد کرنے والا ہو، دوسروں کے لیے وہ بے لوث ہو، مخلص ہو، اور اس پر اللہ کا کرم نہ ہو۔ وہ ایسا ہو سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ خیر بانٹنے والوں کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ میں نے ہمیشہ ایسے درخت کی مدد ہوتے ہوئے دیکھا ہے جو کسی کو پھل سے نواز رہا ہو، جسے کسی کو چھاؤں مل رہی ہو۔ اللہ نوازنے والے درخت کو خود نوازتا ہے، اس کی مدد خود فرماتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی رکھوالا بنا دیتا ہے جو اس کی حفاظت پر گامزن رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے میں نے ایسے دل پر بھی اللہ کی رحمت دیکھی ہے، اور ایسے دل کی مدد بھی ہوتے ہوئے دیکھا ہے جو دل دوسروں کے لیے بے لوث ہو، مدد کرنے کا جذبہ رکھنے والا ہو اور درد مند ہو۔ ایسے دل کی حفاظت کرنے والی ذات اس کی حفاظت کرتی ہے، دل میں نور پیدا کر دیتی ہے، دل میں روحانیت کی چاشنی پیدا ہونے لگتی ہے، اور سکون اور اطمینان میسر آنے لگتا ہے۔ تو یقین مانیں، جب ہم کسی کے لیے اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے قدم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمارے دل کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے دل کی مدد ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو اطمینان اور سکون میسر آ رہا ہوتا ہے، جو بہت بڑی کامیابی کی دلیل ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اچھا وہ ہے جس سے خیر کی امید کی جاتی ہو اور شر کی توقع نہ ہو، اور تم میں سے برا وہ ہے جس سے خیر کی کوئی امید نہ ہو اور اس سے شر کا خطرہ رہے۔ تو ہمیشہ بہترین اور خیر کی صورت میں سامنے آئیں، کیونکہ بے لوث اور مخلص لوگوں کے بارے میں ہمیشہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ انہیں اپنی نیتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کا ساتھ مل جاتا ہے، جو بہت ہی بڑی کامیابی۔ سورہ نمل آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں۔ تو سوچیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھنے سے اتنی بڑی کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں کہ ہمیں اس ذات کا، اللہ تعالیٰ کا پیار اور اس کا ساتھ مل جاتا ہے، اور اس سے بڑی کامیابی کہیں اور نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا اور خبردار ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور اتنی بڑی خوشخبری ہے۔
مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے ہمارے لیے کہ ہم چھوٹے چھوٹے نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کا ساتھ پا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں اس کا صلہ دوں گا۔ تو جو اللہ تعالیٰ صلہ دیتے ہیں تو اس کا صلہ جو ہے وہ بہت بڑا انعام ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جب ہم اچھی نیت سے صرف اللہ کی خاطر اسے ڈرتے ہوئے کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، کسی پیاسے کو پانی پلاتے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، ننگے کو جو ہے وہ کپڑوں سے زیب تن کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی اس وقت ہم مدد کرتے ہیں جب واقعی میں کوئی بہت ضرورت مند ہوتا ہے، یا محتاجوں کی ہم نگرانی کرتے ہیں، یا پھر یتیموں کے بارے میں ہم سافٹ کارنر رکھتے ہیں، ان کا حق دلواتے ہیں، یا کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا عمل ہے جو ہم کرتے ہیں، تو اس کا جو صلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور دے گا۔ تاریخ گواہ ہے وہی مراد کو پہنچے جو بے لوث ہو کر گزرے ہیں۔ ہمیشہ ان لوگوں نے نام کمایا جو خدمت کے جذبے سے سرشار تھے، کیونکہ کام ہے تو نام ہے، اور نام ہے تو کام ہے۔ آج جن کے نام زندہ ہیں ان کے کام زندہ ہیں، دوسروں کے لیے ہمت اور امید کی مثال ہیں، ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ اس جذبے میں فکر ایک اعلیٰ مقام رکھتی ہے، جس طرح سے سورہ نمل میں سردار چونٹی نے اپنی چونٹیوں کی فوج کو فکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں بے خبری میں سلیمان علیہ السلام یعنی اللہ کے پیغمبر کی فوج تمہیں کچل نہ ڈالے۔ تو یہ الفاظ ہی تو تھے، کوئی بہت بڑا کام تو نہیں کیا تھا کہ اس کا نام ایک مقدس کتاب میں لیا گیا۔ اصل کام ذرا سوچیں کیا کیا، وہ کام کسی کی مدد کی، کسی کے لیے فکر کی، حالانکہ وہ ایک حقیر سا جاندار تھا۔ دوستو، جہاں جہاں بھی اللہ کے نیک بندوں کی طرف نظریں گئیں، خدمت اور محبت کے جذبات سامنے آئے۔ خواہ بدر میں اللہ کا اپنے بندوں کی مدد کر کے قیامت تک ایک پیغام دینا ہو، خواہ بدر ثانی میں احد کے زخموں سے چور چور صحابہ کرام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اثار ہو، خواہ تبوک میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عظیم قربانی ہو، جن کے متعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری خواہش یہ رہی کہ ابو بکر سے بڑھ کر خدمات پیش کروں، اور تبوک کے موقع پر میں اپنے گھر کا آدھا سامان لے آیا، اور دل میں یہ خیال تھا کہ آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا۔ تو یہ دیکھ کر حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ آج بھی ابو بکر مجھ سے آگے بڑھ گیا۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ وہ اپنے گھر کا پورا سامان لے آئے تھے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بہت سارے واقعات بتاتے ہیں کہ کیسے ایک نابینا بوڑھے شخص کو کھانا دینے جایا کرتے تھے، کیسے ان کے بعد جو ہے وہ دو چھوٹی چھوٹی بچیاں جو تھیں وہ انہوں نے میری انگلی پکڑ لی کہ ہمارے جانوروں کے جو دودھ ہے وہ کون دھوئے گا۔ تو جہاں ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمات دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں بہت ان کے صلے بھی نظر آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے ہیں، اور سب سے بڑا تو ان کا صلہ یہ تھا کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب تھا دنیا میں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی۔ دوستو، پتہ چلتا ہے کہ ابو کعبہ سے ابو بکر اور عتیق سے صدیق کیسے بنا۔ کہیں حضرت عثمان کی خدمات دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ ان کا سفر عثمان سے غنی اور غنی سے ذوالنورین تک کیسے پہنچا۔ کہیں عمر بن خطاب سے فاروق بنا جو راتوں کی تنہائیوں میں دوسروں کی مدد اور خدمت کرنے کے جذبے سے گلی گلی گشت فرمایا کرتے تھے۔ کہیں حضرت علی مرتضیٰ سے شیر خدا اور ابو تراب کا سفر سمجھ میں تب آتا ہے جب کسی کے لیے خود کو قربان کرنے کا جذبہ موجود ہوتا ہے۔ حواری رسول ہو یا سیف اللہ کا سفر ہو، کوئی صدیقہ بنے، کوئی کبریٰ کہلائے، کوئی طاہرہ کہلائے، کوئی جنت کی سرداروں کے رتبوں سے سرشار ہو، یہ سب خدمات کے صلے ہیں اور انعامات ہیں۔ کوئی صلاح الدین کی خدمات کا تذکرہ کرے، کوئی محمد بن قاسم کی قائدانہ صلاحیتوں کو اجاگر کرے، کوئی محمود غزنوی کے سومناتھ مندر کے توڑنے کو سراہے، کوئی جناح کے قائد تک کا سفر، عظیم رہنماؤں کا زندہ جاوید ہو جانا، سب ان کی کاوشوں اور خدمات کا صلہ ہے جو ان کے رب نے انہیں دیا ہے۔
چاہے عبدالسلام کی طرح نیل پاک فوج کو جوتے کی نوک پر رکھنا ہو، چاہے عبدالقدیر خان کی طرح عرض پاکستان کی قوت کو دگنا کرنا ہو، چاہے حکیم محمد سعید کی طرح وطن کے زخموں پر مرہم رکھنا ہو، چاہے عبدالستار ایدھی کی طرح ملک و قوم کا مسیحا کرنا ہو، چاہے راشد منہاس کی طرح موت کے خوف کا سر خاک میں ملا دینا ہو، تو یہ عظیم لوگ اپنی خدمات کی بنا پر معزز ہوئے ہیں۔ سورہ آل عمران 148 میں آیت نمبر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انہیں دنیا کا انعام دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی، اور نیکی والے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہیں۔ دوستو، خدمات اور اثار کے جذبے سے سرشار لوگوں کے لیے بہت بڑی کامیابی اللہ کا ساتھ ہے، اور اس کا پیارا بن جانا ہے، بہتر صلے کی خوشخبری ہے اور زیادہ عطا کی نوید ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ سورہ بقرہ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں۔ جی ہاں، بالکل دیکھا گیا ہے کہ جو نیک کام کرتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں ان کے لیے خیر ہی خیر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ نوازتے ہیں۔ تو آئیے ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے، ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے کام کر سکیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہو، اور ایسے کام ایسے بن جائیں ہم کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے بنیں، اور اسی میں ہماری راہ نجات ہے اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ یہاں دعا یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنا دے، کیونکہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بے عمل کبھی پائیدار نہیں ہوتے، جھکے نہ جو درخت کبھی پھلدار نہیں ہوتے، جو رکھتے ہیں اوروں کے لیے نفرت کا جذبہ، خود بھی کبھی محبت کے حقدار نہیں ہوتے۔ شکریہ۔